کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ جو ساری جو اس وقت کھیل پنجاب میں کھیلا جا رہا تھا اس کے پیچھے جنرل باجوہ تھے؟ دیکھیے بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اور شو پہ اپنے لینے کا. مجھے ابھی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اہم سوال ابھی یہ ہے کہ ادارے کا جو اپنا بیان ہے اس کو کس طرح دیکھا جائے کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہو گئے تھے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہہ کے گئے. مجھے نہیں لگتا عمران خان صاحب کو اس بات کا علم تھا اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ عمران صاحب کی سیاست پہ اس بیان کا کوئی بھی اثر ہوگا. ان کو 100 خون معاف ہیں. ان کا جو ووٹر ہے وہ اتنا پیشنیٹ اور موبلائزڈ ہے کہ اس کو نہیں فرق پڑتا ان باتوں سے. ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھ لیا ہے آڈیو لیکس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں فرق پڑا. تو مجھے اس انکشاف کا مونس علی صاحب کے عمران خان صاحب کی سیاست پہ اثر ہوتا نہیں دکھ رہا. نہ ہی عمران صاحب کی جو کنوکشنز ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے رول کے حوالے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران وہ بھی نہیں چینج ہوگا. ان کا پوائنٹ آف ویو وہی رہے گا کہ باجوہ صاحب نے یہ سارا کام فیسیلیٹیٹ کیا تھا. مگر مجھے یہ ضرور لگ رہا ہے کہ اب ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جدھر ہمیں سارا کچھ ری کیلکولیٹ اور ری ایڈریس کرنا ہوگا کہ پچھلے 6 مہینے میں ہوا کیا ہے. ہمیں یہ کہا گیا باپ کی طرف سے اور ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود کیا ہے, ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. مگر اب دیکھیں لاجکلی ایک بات ہے کہ جب کوئی تردید نہیں آئی مونس علی صاحب کے اس انکشاف کی تو نمبر 1 اس کو سچ تسلیم کر لیتے ہیں اور نمبر 2 کہ اگر باجوہ صاحب اپنی خواہشات کا اظہار مسلم لیگ کاف کے لیے کر رہے تھے تو ان کی خواہشات کا اظہار جو ہے وہ یا کوئی ڈائریکشن ایم کیو ایم پاکستان یا باپ اور دیگر جماعتوں کے لیے نہیں گیا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. مگر میں بالکل انکار کروں گی اس بات سے کہ کیا ایم کیو ایم پاکستان اور باپ نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا کہ جناب والا حضور ہمیں اپنی منشا بتا دیجئے یا ہمیں ڈائریکشن دے دیجئے ہمیں کیا کرنا ہے. تو بالکل کیا ہوگا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے, کون کتنا انقلابی ہے, کون کس کے اشارے پہ چلتا ہے, یہ سب ہم سب کو پتا ہے باتیں. تو بڑے اہم سوال اٹھ گئے ہیں. اب یا تو ادارہ اس کی وضاحت کر دے, نہ بھی کرے. میں تو ضروری نہیں سمجھتی کہ ادارے کو کرنی چاہیے. آئی تھنک اس کی وضاحت اب سابق چیف عوامی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کرنی چاہیے کیونکہ اب وہ ریٹائرڈ ہیں, ان کی وردی اتر گئی ہے, وہ ایک سٹیزن ہے, ایک شہری ہیں. تو ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے. کچھ تو کہنا چاہیے بیکاز بصورت دیگر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مہر بخاری صاحب, جیسے کہ خاص طور پہ پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو جو مسلم لیگ قائد اعظم تھی اس نے جب ڈسیزن کیا پھر کہا گیا جنرل مزمل جو چیئرمین وابڈا تھے وہ پیغام لے کر آئے, پھر نئی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ بھی دباؤ بڑھا رہے تھے, ایک طرف وفاقی حکومت کے اوپر, ایک طرف پنجاب حکومت میں چاہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی یہاں دباؤ میں آ جائے؟ دیکھیں مجھے اب یہ لگتا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی چل رہی تھی. دوسروں کو اکٹھا کیا گیا تھا. ہمیں تب کے کچھ سینئر لوگوں نے بھی آف دا ریکارڈ بھی بتایا تھا, بہت سی چیزیں ہم رپورٹ نہیں کر پا رہے تھے اس ٹائم پہ بھی, کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل تو گئی ہے مگر اب آپ ساری اپوزیشن جو ہے مٹھی کی طرح متحد ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ نہ ہوئے تو آگے جو طوفان آنے والا ہے اس میں آپ سب کے سب بہ جائیں گے, نکل جائیں گے بالکل. تو آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ لوگوں کو فارغ کرنا ہوگا خان صاحب کو. تو یہ بٹھایا گیا, ان کو بھیجا گیا واپس پیپلز پارٹی کو. نون لیگ کے پاس رائیول میں اہم بیٹھک ہوئی, معاملات ادھر حتمی شکل انہوں نے اختیار کی. اس کے بعد مجھے اب یہ لگ رہا ہے ان ریٹروسپیکٹ اور اس اہم انکشاف کے بعد کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی. جب آپ نے سب کو اکٹھا کر دیا, نمبر پورے ہو گئے اور آپ کو لگا ان ہاؤس چینج ہو رہا ہے, نئی حکومت آ رہی ہے, تو آپ نے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ اتنی فاصلے بڑھ چکے ہیں عمران خان کے ساتھ یا نفرتیں اتنی شاید گہری ہو گئی ہیں, دراڑیں اتنی پڑ چکی ہیں کہ ایک بندہ تو اپنا ادھر بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے پھر کافی کو ادھر بھیج دیا. دیکھیں نا, یہ سارے وہ سوال ہیں اور یہ سارے وہ تجزیے ہیں جو اب ہوں گے کیونکہ کوئی تردید نہیں سامنے آ رہی. تو جو اتنا اہم انکشاف جب ہے سامنے تو پھر اب یہی سمجھا جائے گا کہ دیکھیں ابھی اپنے الوداعی تقریب میں بھی جو بیان دیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا فیبرری 2021 میں ہم سیاست سے اب دور ہو جائیں گے, تو آپ نے تب بھی جاتے ساری سیاسی جماعتوں کو گیس لائٹ کر دیا, ان کے اوپر سارا الزام ڈال دیا, آدھا سچ بول دیا. اور جو وہ بھی جو آدھا سچ ہے وہ اب مکمل جھوٹ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک اتحادی کہہ رہے ہیں جناب آپ کی خواہشات سے تو ہم پی ٹی آئی کے پاس آئے تھے, وہ تو بڑی محبت کرتے تھے, بڑے خیر خواہ تھے عمران خان صاحب کے, انہی نے تو ہمیں بھیجا تھا پی ٹی آئی کے پاس اتنے مشکل ترین وقت میں. تو اب ادھر بھی نفی ہو گئی ہے. تو جناب اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھا سچ بولیں, سچ تو پورا بولنا پڑے گا. اور اب
جو ایک نیا صورتحال جو سامنے آ گئی ہے اس کے اوپر تو میں آنیسٹلی نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ جو باتیں ہم سب جانتے بھی تھے اب ان کی تصدیق ہو رہی ہے. ہم سب کو پتا تھا کہ یہ پولیٹیکل نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ, ہم سب کو پتا تھا کہ اس کا کیا اقدار رہا ہے پچھلے 6 مہینے میں اور 1 سال میں, پیچھے کب حالات بگڑنے شروع ہوئے, کب اس کے بعد فیصلہ کن مرحلہ آ گیا, کب غلط ایشورنسز دی گئی عمران خان کو, صحافیوں کو بھی, اور کام کچھ اور ہو رہا تھا, کون کس کو کب مل رہا تھا. وی نون آل دس. مگر یہ انکشاف اب ایک ایسے وقت میں آیا ہے جدھر آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں آ گیا ہے ٹو ایکچولی ریز دیز کوسچن آن دا ریکارڈ. بالکل ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. افتخار احمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ مونس رائی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہمیں بھیجا تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس, عمران خان صاحب کے پاس, جبکہ جنرل باجوہ کہہ چکے کہ ہمارا سیاست سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. ایک تو اس پہ تبصرہ کیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب مسلم لیگ قائد اعظم از خود فیصلہ کر لے گی, کیونکہ ماضی کی تاریخ کوئی اس قسم کی گواہی دیتی نہیں ہے. دیکھیں, یہاں تک کہ مونس کا بیان ہے, اس بیان نے پاکستان کی موجودہ سیاست کے اندر اتنا بڑا تلازم پیدا کیا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ بیان بہت سی نئی کہانیاں جنم دے گا, اور اس بیان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بیان کو اس موقع پہ کیوں دیا گیا. دس از ویری امپورٹنٹ. مونس از اے ویری بریلینٹ بوائے. وہ اپنے کارڈ غلط نہیں کھیل سکتا. اب یہ بات کہہ کے کہ باجوہ نے ان کو کہا کہ عمران کی طرف جاؤ, اس عمران کی طرف جو باجوہ کو آج برا کہتا ہے, جس کے سارے ٹولے کے ٹولے باجوہ کو گالی دیتے رہتے ہیں, باجوہ کے خلاف دنیا میں پوری کمپین کی گئی. آج تک پاکستان کے کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف دنیا میں اس قسم کے لفظوں کے ساتھ کمپین نہیں ہوئی تھی جو ہوئی. اور وہ کرنے والے کون تھے؟ اپنا عمران صاحب کے چاہنے والے, ان کے دوست. آج اس نے عمران کو یہ کہا ہے, اب یہ عمران کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. عمران کے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مونس کا یہ بیان کیوں ہے, کیسے ہے, اور اس کے پیچھے مونس کی نئی سیاسی اسٹریٹجی کیا ہے. مہر بخاری صاحب, اگر ہم موجودہ صورتحال کو سامنے رکھیں, پنجاب کی صورتحال, بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ قائد اعظم کسی اشارے کے بغیر کبھی کوئی بڑا فیصلہ کرتی نہیں رہی ہے. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جب فیصلہ کر رہے ہیں, جس پہ چودھری پرویز صاحب یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کو مانیں گے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے, جب یہ میں کہیں گے ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے, لیکن کیا اتنا آسان ہوگا چودھری پرویز صاحب کے لیے یہ سب کچھ لپیٹ دینا؟ دیکھیں, وہ چاہ تو رہے ہیں کہ تھوڑا سا تاخیر سے یہ کام ہو جائے, کہ ان کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ بھی ذرا ٹیک آف ہو جائیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو گفتگو نکلی ہوئی ہے وہ بھی کسی منڈیر چڑھ جائے, کہیں کسی کروٹ بیٹھ جائے, کچھ کلیئرٹی آ جائے, اینڈ ایسا وقت بھی ہو متعین جس کے اوپر جو یہ اہداف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر بھی سکے, اتنا دباؤ آ بھی جائے. مگر میں وقت والی آرگیومنٹ سے نہیں ایگری کرتی, بیکاز مجھے لگتا ہے جب تحلیل ہوں گی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا پریشر ہوگا کہ آپ اس طرح سسٹم چلا نہیں سکیں گے. بیٹھنا پڑے گا حکومت کو, پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب کہا جائے گا وہ تحلیل کر دیں گے. اتنا ہی آسان ہوگا کیونکہ آن دا ریکارڈ وہ آ گئے ہیں. میں نے آف دا ریکارڈ بھی ان سے جتنی باتیں کی ہیں, جو انٹریکشنز ہوئی ہیں, مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ کریں گے یہ کام. اور اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہاں بھی جو سگنلنگ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ بھئی آپ کریں جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے. دیکھیں, ابھی بہت ارلی ان دا اسٹیج ہے, ایک نئی کمانڈ آ چکی ہے, وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو نہیں الجھائیں گے. انہوں نے اپنا گھر بھی ایڈریس کرنا ہے, اپنے گھر کی درستگی کرنی ہے, نئی ٹیم بنانی ہے, نئے چیف عوامی اسٹاف نے, تو ان کے اپنے بھی ابھی بڑے پریسنگ پرائرٹیز اور میٹرز ہیں. مگر ایک ایسی صورتحال میں جدھر ابھی عمران خان صاحب ڈو اور ڈائی سچویشن بنا دیتے ہیں, تو نہ چاہتے ہوئے ان کو بھی اس معاملے میں اب آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں تو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, حتیٰ کہ ان کو ساتھ بٹھانے میں ہی صحیح.